وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ و مداحان بارگاہ نبویہ، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز سامعین، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، شہر الہ آباد کا مشہور خاندان جن کی یہ خصوصیت ہے جو تمام لوگوں کے لیے جسمانی غذا کا ہمیشہ انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ صرف جسمانی غذائی کا انتظام نہیں کرتے. یہ خاص ایسا خاندان ہے جو جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بہتر روحانی غذا کا بھی انتظام فرماتے ہیں. ہمارے وکیل صاحب ماشاءاللہ، ہمارے حاجی شاہی صاحب، حاجی شفیق الرحمن، غلام قادر بھائی، ایک ایسا مقدس گروپ ہے جو تقریباً ہر مہینہ یا دوسرے تیسرے مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی غذا کا شاندار انتظام کر کے لیے محفل مقدس کا انعقاد کرتے ہیں. آج بھی ہم اور آپ ایک ایسی مقدس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ محفلی ذکر میں آپ نے نعتیں بھی سنی، منقد بھی سماعت فرما لیا، قرآنی آیات بھی پڑھ لی، درود مقدس کا ورد بھی آپ نے کر لیا. اب چونکہ یہ محفل سرکار غوث اعظم کے نام پاک سے منسوب ہے، تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ میں انہی کی شخصیت سے متعلق گفتگو کروں.
لیکن یہ 26ویں شب ہے، 25 کا دن گزر کر 26ویں کی رات آ چکی ہے، کل 26 کا دن ہوگا۔ عالم اسلام کے نیک اور صالح مسلمان کل بھی روزہ رکھیں گے اور پھر پرسوں بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ کل کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ عظیم اور مقدس رات کی یادگار ہے، جس مقدس رات میں ہمارے اور آپ کے آقا امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کو پروردگار عالم نے ایک ایسا وصف و کمال اور امتیاز اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں کسی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ظاہر ہے یہ مقدس رات جس کا پل پل انوار و برکات میں ڈوبا ہوا ہے کل آنے والی ہے، اس لیے میں نے اپنے گفتگو کا عنوان سرکار غوث اعظم کی سیرت طیبہ سے ہٹا کر اسی مقدس رات کو بنایا ہے۔ پروردگار عالم اس مقدس رات کے فیوض و برکات سے نہ صرف ہمیں اور آپ کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو مستفیض فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت اور وقار، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں آج مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس مقدس رات کے طفیل میں پروردگار عالم ہمارے عزت، ہمارے وقار، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مال کا تحفظ فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دیار قدس کا لازم ہے اے دل احتیاط، اس دیار قدس کا لازم ہے اے دل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط۔ اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و شوق، اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و شوق، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط۔ اور عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں، عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں، ہاں مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط۔ اور آؤ میں بتاؤں تجھ کو ارشاد او ادنا کا راز، بتاؤں میں تجھے ارشاد او ادنا کا راز، ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط۔ اور صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط۔ اور بس اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، بس اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط۔ اور نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے اس وصف خاص کا تذکرہ فرمایا ہے، جس وصف خاص میں 1,24,000 انبیاء کرام جو کم و بیش ہیں، ان میں کسی کو یہ وصف خاص حاصل نہیں ہے۔ پہلے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ دماغ میں بٹھا لیں،
ہم اہل سنت و جماعت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کو اس کے محبوب امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس کی ذات کا دیدار فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں رأیت ربی بے عین راسہ، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلا عقیدہ یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ جمہور امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میرے آقا کا جو سفر تھا یہ سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ یہ سفر جسمانی بھی تھا، یہ سفر روح مع الجسم تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنے پروردگار کی عینی ذات کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ اب اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ سفر وہ ہے جو مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ سفر کا یہ ٹکڑا جس کا آغاز مسجد حرام سے ہو کر مسجد اقصی پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اتنے سفر معراج کے حصے پر ایمان لانا مومن کے لیے فرض ہے، اور اگر کوئی سفر مقدس کی سیر کا انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت کریمہ اور نص قطعی سے ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ حصہ نص قطعی سے ثابت ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار کرنا اسلام سے خارج کر دے گا۔ سفر کا دوسرا حصہ جو مسجد اقصی سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یہ بیچ کا حصہ ہے سفر جس کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے جو مانن متواتر ہیں۔ اگر کوئی اس سفر کا انکار کر دے تو وہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، جہنمی ہے۔ اب سفر کا تیسرا حصہ جو سدرۃ المنتہا سے شروع ہو کر عرش اعظم تک اور پھر اس کی آگے لامکاں تک، جہاں کا اطلاق نہیں، وہاں کا اطلاق نہیں، نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے وہ حصہ جو سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لامکاں تک کے ہوا، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ شخص فاسق ہے، سخت گنہگار ہے۔ آپ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس سفر کا ابتدائی حصہ جو مسجد اقصی پہ جا کے ختم ہوتا ہے قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا گمراہی ہے، جہنمی ہونا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکاں تک کا جو سفر ہے اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ معزز سامعین، جب آپ نے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ سن لیا تو اب یہ مختصر سی محفل ان تفصیلات کو برداشت نہیں کر سکے گی، نہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے مکمل کوائف و حالات کے ساتھ۔ اس لیے بہت مختصر انداز میں ہم سفر معراج کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں کچھ مختصر نکات بھی آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کو اور آپ سب کو مشرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، قرآن نے جو آغاز فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر، اب آپ
یا علماء کے ذہن میں، صاحبان علم و فن کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، پروردگار عالم نے یہ کیوں نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی؟ سبحان الذی اسریٰ بنبی ہی نہیں فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی؟ رب العالمین نے یہ بھی نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا؟ نہ تو سبحان الذی اسریٰ بنبیہ فرمایا، نہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ فرمایا، اس نے فرمایا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا۔ تو نبوت و رسالت کے وصف کو چھوڑ کر پروردگار عالم نے نبی کی صفت عبودیت کو کیوں اختیار فرمایا؟ معزز سامعین، بڑا اہم سوال ہے۔ پروردگار عالم نبیوں کو بھیجتا کس لیے ہے؟ رسولوں کو بھیجتا کس لیے ہے؟ یہ بات اگر آپ ذہن میں تشریف لائیے ابھی صاحب، یہ بات اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو اچھی طرح وہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بتانا چاہے۔ نبی دو حالتوں سے متصف ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ، نبی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت وہ ہوتی ہے جب نبی اللہ کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ الی الخلق، توجہ الی المخلوق۔ نبی کی ایک یہ حالت ہے کہ جب وہ نبی اللہ کے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے نبوت کا کام ہی یہی ہے، رسول کی رسالت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رشد و ہدایت دے کر پروردگار عالم تک انہیں پہنچا دے۔ یہ کام نبی کے صفت نبوت کا ہے، یہ کام نبی کے صفت رسالت کا ہے کہ وہ بندوں کی طرف متوجہ ہو۔ اور نبی کی دوسری جو حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے بندوں کے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ توجہ الی اللہ، توجہ الی الخالق، یعنی نبی اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کام نبی کے نبوت کا نہیں ہے، یہ کام نبی کے رسالت کا بھی نہیں ہے، یہ کام نبی کے صفت عبودیت کا ہے، یہ کام نبی کی صفت عبودیت کا ہے۔ اور ظاہر نبی کی جو یہ صفت ہے، نبی کے صفت عبودیت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے۔ نبی کی جو شان عبودیت ہے وہ نبی کی شان نبوت سے اور نبی کی شان رسالت سے افضل ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ معزز سامعین، اب ایک دوسرا نقطہ آپ سماعت فرما لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، تو مولویوں کو یہ شبہ ہوتا ہو سکتا ہے یہ معراج روحانی رہی ہو سکتا ہے یہ معراج روحانی رہی ہو، اس لیے کہ نبی کے صفت نبوت کے لیے یہ بشریت اور یہ جسمیت ضروری نہیں ہے۔ میرے الفاظ دماغ میں بٹھائیے گا، نبی کی جو ابدیت ہے وہ نبی کی صفت نبوت سے افضل ہے۔ اگر بے نبی ہی کے فرمایا گیا ہوتا تو دماغ میں شبہ پیدا ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معراج روحانی رہی ہو، کیونکہ نبی کے لیے یہ جسم ضروری نہیں ہے، بشریت، آدمیت یہ نبی کے لیے ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے لازم ہے۔ اور سرکار تو فرماتے ہیں، آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ کیسے ضروری نہیں ہے نبی کی صفت نبوت کے لیے بشریت و جسم۔ آقا سے پوچھا گیا تھا، پوچھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، پوچھا
یا رسول اللہ آپ صفت نبوت سے کب متصف ہوئے؟ آپ صفت نبوت سے کب متصف ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سب سے پہلا آدمی جو دنیا میں جلوہ افغان ہوتا ہے وہ حضرت آدم ہے، اور میرے مصطفیٰ نبی ہیں آدمیت سے الگ، میرے مصطفیٰ نبی ہیں بشریت سے الگ۔ پتہ چلا کہ نبی کی نبوت یہ صفت بشریت کی محتاج نہیں ہے، ہاں اعلان نبوت کے لیے بشر ضروری ہے۔ تو اگر اللہ نے بے نبی ہی فرما دیا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کے لیے کہاں جسم ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ معراج روحانی رہی ہو۔ اس لیے اللہ نے بے عبدی فرمایا تاکہ بندوں کو بتا دیا جائے نبی تو بغیر اس جسمیت کے ہو سکتا ہے مگر عبد بغیر جسم کے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عبد کہتے ہی روح محال جسم کو۔ ہم عابد کب تک ہیں؟ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے۔ ہم پر زکوٰۃ کا فرض ہے جب جسم سے روح کا تعلق ہو، ہم پر نماز کا فرض ہے جب روح کا جسم سے تعلق ہو، ہم پر حج کا فرض ہے جب روح کا جسم سے تعلق ہو۔ ہم پر یہ فرائض و واجبات کب ہیں؟ جب جسم سے روح کا تعلق ہو۔ کبھی آپ نے یہ نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ جسم نہیں ہے روح نماز پڑھ رہی ہے، جسم نہیں ہے روح کا زکوٰۃ دے رہی ہے، جسم نہیں ہے اور روح حج کر رہی ہو۔ اس لیے کہ عبد کہتے ہی اسی کو جس کا تعلق اس کے جسم سے روح کا جڑا ہوا ہو۔ تو بے عبد ہی فرما کر پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ بندو یہ وہ گمان نہ کرنا کہ یہ سفر صرف روحانی ہے، کیونکہ نبی تو بغیر جسم کے ہو سکتا ہے مگر عبد بغیر جسم کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قیامت تک رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ یہ معراج جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، خالی روحانی نہیں ہے۔ اس لیے بے نبی یہی نہ فرما کر اللہ نے بے عبد ہی ارشاد فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شفیع ملت۔ اب معزز سامعین، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح، کہیے معاذ اللہ۔ ہماری بشریت کو، ہماری جسمیت کو نبی کے ذات سے کوئی تشابہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اگر ہم سے بشریت چھین لی جائے تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے مگر نبی کی بشریت نبی کی حقیقت نہیں۔ اگر حقیقت ہوتی تو جب بشریت نہ ہوتی تو نبی صفت نبوت سے مشرف بھی نہ ہوتے، مگر وہ نبی ہیں اس بشریت سے الگ، وہ نبی ہیں اس جسمیت سے الگ۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح، تو اب نبی کی جو صفت ابدیت ہے وہ صفت نبوت سے بھی افضل ہے، وہ صفت رسالت سے بھی افضل ہے۔ تو نبی کی طرح بشر ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ صفت نبوت سے بھی متصف ہو، صفت رسالت سے بھی متصف ہو، اور صفت نبوت اور رسالت سے متصف ہونا محال، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو جب تم صفت نبوت میں نبی کی طرح نہیں، صفت رسالت میں نبی کی طرح نہیں، تو صفت ابدیت میں نبی کی طرح کیسے ہو سکو گے؟ اور معزز سامعین، کب ہوئی نبی کو معراج؟ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت ہے اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ اس روایت کی روشنی میں یہ معلوم ہوگا کہ جب آپ کی عمر مبارک جو ظاہری دنیا کی تھی وہ 45 سال کی تھی، تب آپ کو معراج ہوئی۔ ایک روایت کے اعتبار سے ہے اعلان نبوت کے 7ویں سال، یعنی جب سرکار کو مبارک 47 سال تھی دنیا میں بظاہری، مگر یہ دونوں قول مرجوح ہیں۔ راجح قول
جو جمہور اہل سنت کا ہے، جس پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک 52 سال کی تھی، ظاہری عمر مبارک 52 سال کی تھی، تو سرکار کو معراج کرائی گئی۔ معراج کیوں کرائی گئی؟ اس کے پیچھے بڑے اسرار اور رموز ہیں، مختصر سی محفل میں ان اسرار پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ بس ایک ظاہری بات آپ سمجھ لیں کہ جس سال حضور کو معراج کرائی گئی، اسی سال حضور کی رفیق حیات، جنہوں نے اپنی جان کو اور مال کو، عزت و آبرو کو نبی کے قدموں میں ڈال کر اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑا حصہ لیا، اور جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے پہلے جس عورت نے نماز ادا کی، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب گھر آ کر نماز عشاء ادا کی غار حرا سے اتر کر، تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے حضور کے اقدام میں نماز عشاء ادا فرمائی۔ تو وہ مقدس خاتون جسے سب سے پہلے معراج کے تحفے پر نبی کے اقتداء میں عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور دوسرا وہ شخص جس نے ان دو حضرات کے بعد نماز پڑھی، ہم سب کے مولا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے۔ نماز عشاء حضرت خدیجہ نے سرکار کے اقدام میں پڑھی، اور نماز فجر حضرت مولا علی نے حضور کے اقتداء میں، اور حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ اس طرح اس امت میں جن کو سب سے پہلے نماز کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت خدیجہ اور اس کے بعد حضرت مولا علی۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنی وفادار رفیق حیات کے وصال کے بعد سرکار کو کتنا غم ہوا ہوگا، اور اتفاق دیکھیے کہ اسی سال حضور کی پرورش فرمانے والے حضور کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ دو بڑے غم، اور تیسرا غم طائف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے پہنچے، اہل طائف نے حضور کے جسم اطہر پر اتنے پتھر برسائے تھے کہ آپ کے جسم اطہر خون سے لہو لہا ہو گیا تھا۔ آپ کا جوتے مبارک آپ کے خون سے چمٹ گیا تھا۔ اللہ کے رسول ادھر سے واپس آئے، غم ہی غم ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا یہ غم گوارا نہ ہوا، کہا جبریل اب جاؤ اور میرے محبوب کو غم کرانے کے لیے سیر کرا دو، سیر کراؤ۔ جبریل اے مولا کیا حکم ہے؟ ساتھ میں میکائیل کو لے لو، اسرافیل کو لے لو، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے لو، جنت سے ایک براق لے لو، اور وہ امامہ مبارک جو آدم علیہ السلام کے تخلیق سے 7,000 پہلے داروغ جنت حضرت زبان نے تیار کیا تھا، اور جس امامہ مبارک کے چاروں طرف صبح و شام 40,000 فرشتے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے تھے، اس امامہ مبارک کو بھی لے لو، جنتی جوڑا لے لو، جنت سے سونے کا تشت لے لو، اور جاؤ اور میرے محبوب کو بلا لاؤ، اور محبوب سے کہہ دو ان ربک یشتاق الیک، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ جبریل آئے حکم الہی پا کر، براق لینے کے لیے پہنچے، دیکھا جنت کے 40,000 براق چل رہے ہیں، ایک سے ایک حسن و جمال والے،
جبریل کو آتے ہوئے دیکھ کر براقوں نے اٹکھیلیاں شروع کی. کس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ امام النبی جن کی سواری بنے؟ جبریل دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو سر جھکائے ہوئے ہے، رو رہا ہے. سر جھکا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں. جبریل اب اسی براق کے پاس پہنچتے ہیں جو رو رہا تھا. براق سے پوچھتے ہیں کہ آج سب خوشیاں منا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، حوریں سنگار کر کے سب بستہ کھڑی ہوئی ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے، محبوب کو اس کے لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ جواب سنیے. جس دن سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کا محبوب دانائے غیوب امام المرسلین بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس کی ذات کا دیدار کرے گا، اسی دن سے میرے دل میں عشق محمد بھڑک اٹھی ہے. میرے دل میں ان کا عشق اس طرح بڑھ کے آ گیا ہے کہ کسی وقت نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا مجھے ان کے سواری بننے کا شرف حاصل ہو. حضرت جبریل خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ایسا براق ہے، حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو تواضع ان کی ساری پسند ہے. من تواضع رفع اللہ، آقا فرماتے ہیں جو تواضع ان کی ساری کرتا ہے اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، جو غرور کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے. میرے محبوب کو تواضع پسند ہے، ان کی ساری پسند ہے، اس لیے میرا انتخاب اسی براق کے لیے ہے. جبریل اسی کو لے جاؤ. جبریل آتے ہیں. مختصر بیت امہانی میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا محب استراحت ہے. وہ نبی جو اپنے امت کے درد میں ہمیشہ تڑپتے تھے، سجدے میں سر رکھ کر رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی دعا مانگتے تھے. پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، رات میں سجدے میں سر رکھ کر رب حبلی امتی. آج جب ان کے معراج کی رات ہے، وہ محب استراحت ہے، سو رہے ہیں. اے نبی آپ کو تو جانے کے لیے بے چین ہونا چاہیے تھا، اے نبی آپ کو جانے کے لیے تڑپ ہونی چاہیے تھی، اور آپ کو سلا دیا گیا ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں نبی کو سلایا اس لیے گیا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے وہ کلیم تھے جو رب کے دیدار کے طالب تھے. یہ حبیب ہے جس کے دیدار کا طالب اس کا خالق ہے. تو حبیب و کلیم میں فرق امتیاز پیدا کرنا ہے. جو طالب دیدار الہی ہے جب وہ عرض کرتا ہے رب ارنی تو ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دے سکتے. جب کلیم طلب کرتا ہے رویت تو ارشاد ہوتا ہے نہیں دے سکتے. جلوہ الہی اس کو لن ترانیہ سنا رہے ہیں، اور حبیب وہ ہے کہ محو استراحت ہے، نیند میں آنکھیں بند ہیں، اور اللہ خود فرما رہا ہے جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ. تو ایک تو اس لیے سلا دیا گیا تاکہ کلیم و حبیب کا فرق معلوم ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ نبی کی بارگاہ میں حاضری کا ادب معلوم ہو جائے. نبی کی بارگاہ میں حاضری کا، کیونکہ یہ ایسی مقدس بارگاہ ہے کہ اگر کسی نے وہاں بلند آواز سے پکار دیا تو انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم سنیوں کو یہ چاہیے، نبی ہمارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ نبی ہمارے جان سے بھی زیادہ جب قریب ہیں تو چیخ کر سلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سلام کا ادب یہ ہے چیخو نہیں، معتدل آواز سے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرو.
چونکہ ادب نبوت سے لوگ ناشنا ہوتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ بہت چیخ چیخ کر کے سلام پڑھتے ہیں، اور وہ اس نیت سے بھی شاید چیخ چیخ کے سلام پڑھتے ہوں گے تاکہ جن کو سلام سے عداوت و دشمنی ہے ان کو جلا بھی دیں، لیکن بارگاہ نبوت ہے۔ ہمارے حاجی شاہد حاجی مجیب وغیرہ جا چکے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، حافظ صاحب بھی جا چکے ہیں، لاکھوں تعداد کا مجمع ہوتا ہے، مگر آپ کہیں آواز نہیں سنیں گے۔ مدینہ طیبہ نبی کی بارگاہ کا ادب یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نبی حیات ظاہری میں ان کا ادب واجب تھا، ایسے حیات باطنی میں بھی ان کا ادب واجب ہے۔ بلند آواز سے وہاں سلام پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری کا ادب معلوم ہو جائے۔ جبریل آئے، دروازہ کھول کر نہیں، چھت پھٹی، اندر داخل ہوئی۔ کیوں؟ اشارہ کرنا تھا۔ چھت کو پھٹنے کے بعد گھر میں داخل ہونا یہ خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کے بھی اشارہ کرنا تھا کہ جو سفر کا آغاز ہوگا یہ سفر جو ہوگا معجزہ ہوگا اور خرق عادت ہوگا۔ اور دوسرے آئے، نبی مرو استراحت ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل بیدار ہے۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے ینام عینی ولا ینام قلبی، انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا، بیدار رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اگر خواب میں بھی کوئی حکم الہی دیکھتا ہے تو وہ وہی ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ہر نبی کی خصوصیت ہے کہ ان کی آنکھیں بیدار سوتی ہیں مگر ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ جبریل آئے، اے اللہ تیرا محبوب مبع استراحت ہے، اسے جگایا کیسے جائے؟ ایک روایت میں ہے اللہ نے فرمایا قبل قدمے، میرے محبوب کے قدم ناز کو چوم لو۔ کچھ لوگوں کو ہاتھوں کے چومنے پر بھی، قدموں کے چومنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، ارے کیا بدعت کر رہے ہو، ہاتھ چوم رہے ہو، پاؤں چوم رہے ہو۔ جبریل نے قدموں کو چوم کر بتایا کہ یہ شرک و بدعت نہیں، یہ تو فرشتے کی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ جب تشریف لے جاتی سرکار سے ملاقات کے لیے تو سرکار ان کے پیشانی کو چومتے۔ سرکار جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتی تو حضرت فاطمہ ان کے ہاتھوں کو چومتی۔ تو دست بوسی، قدم بوسی شرعاً ثابت ہے، سنت صحابہ بھی ہے اور یہ سنت ملائکہ بھی ہے۔ کافوری آنکھوں کو ملا، آنکھیں اللہ کے نبی نے کھولا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ربک یشتاق الیک، آپ کا پروردگار آپ کا مشتاق ہے۔ نبی اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ 2008 میں جب مجھے حج و زیارت کا شرف حاصل ہوا، بے شمار برکتوں سے نوازا گیا، تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت مبارک بچھا تھا، شب معراج جہاں پہ آرام فرماتے، ہم تمام 18 علماء ایک ساتھ تھے، سب لوگ جا کر اسی جگہ پر جہاں سرکار کا تخت بچھا تھا، جہاں سے معراج کا آغاز ہوا تھا، وہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور پھر وہیں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اس کنڈی کو بھی دیکھا تھا جو موجود تھی، مگر ان خبیثوں نے، نجدیوں نے زنجیر کو تو ہٹا دیا تھا مگر کنڈی کو نہیں ہٹا سکے تھے۔ ہم لوگ کنڈی کو بوسہ دیتے تھے۔ جہاں سرکار نے وضو فرمایا تھا، حکومت ترکی نے وہاں پر سرخ دیوار بنا دی تھی، اس بات کے اشارے کے لیے کہ تاکہ یہ یادگار مسلمانوں میں باقی رہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضور نے کا سینہ چاک ہوا تھا اور جہاں پر حضور نے نماز وضو فرمایا تھا۔ لیکن اب اگر آپ جائیں گے تو ان میں سے کوئی مقام نہیں ملے گا۔ حرم کی توسیع کا بہانہ بنا کر سارے یادگار کو نجدی حکومتوں نے بالکل ختم کر دیا، اب وہ تو مطاف میں شامل کر لیا گیا۔ تو سرکار کا سینہ
شب معراج میں بھی چاک ہوا. ابھی بھی سمجھ لیں نبی کا سینہ 4 بار چاک ہوا ہے. شق صدر جس کو کہا جاتا ہے، پہلی بار اس وقت جب آپ حضرت دائی حلیمہ کے گھر تھے، رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے. دوبارہ جب آپ کی مبارک 10 سال کی تھی تو آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا. اس کے بعد جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا. اور جب آپ کا معراج کا سفر ہونا تھا اس وقت بھی آپ کا سینہ پاک چاک کیا گیا، مگر نہ نشتر لگا نہ خون کا کوئی قطرہ بہا. نہ تو نشتر لگا نہ خون کا کوئی قطرہ بہا، اس لیے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا نہیں نورانیت کا غلبہ تھا. خون کا بہنا یہ بشریت کے غلبے کی بنیاد پر ہوتا ہے. جیسے کہ جنگ احد میں جب سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے پاک زخمی ہوا تو خون بہا، مگر وہاں صفت نورانیت کا غلبہ تھا. چاک کر کے بند کر دیا گیا، آب زمزم سے دھلا گیا، سونے کی تشت میں پانی لایا گیا، دھلا گیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی جوڑا پہنایا گیا. جنتی جوڑا پہننے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے. آپ نے اس کا طواف کیا. حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اور بعد باتوں میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے دوری کر نماز عطا فرمائی. جبریل نے دست انور پکڑا، حضور اب حرم سے باہر تشریف لے چلے. اللہ کے نبی حرم کے باہر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس ہے. حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل رکاب تھامے ہوئے ہیں براق کا. حضرت جبریل نے لگام پکڑا، پیارے مصطفیٰ نے اپنے قدم ناز کو رکاب پر رکھ کر براق پہ سواری فرمائی. اب وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. چلے مصطفیٰ، کیسے تیز رفتار سے براق. حدیث پاک میں آیا ہے یزو حافرو اندہ منتہا طرفی، جہاں پر براق کی آنکھوں کی حد ہوتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا. وہ کیسا تھا؟ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا تھا، سفید رنگ کا تھا. اس کے 2 پر بھی تھے. اڑا سرکار کو لے کر. حضور کا سفر جب مدینہ کی فضا میں پہنچا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوروں کی زمین ہے، ہجرت کر کے آپ کو یہیں تشریف لانا ہے، اس لیے حضور یہاں اتر کر دوری کر نماز پڑھ لیں. سرکار نے مدینہ طیبہ میں دوری کر نماز ادا فرمائی. سفر آگے بڑھا. کوہ طور سے سرکار کا گزر ہوا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو شرف خطاب فرمایا تھا، اس لیے یہاں بھی آپ دوری کا نماز ادا فرما لیں. وہاں بھی آپ نے نماز پڑھی. پھر آقا کا گزر ہوا. بیت المقدس تو سفر جاری ہے. اور راستے میں دیکھا اللہ کے نبی نے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت یہی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے نبیوں کی جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اسے کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. اور اس حدیث سے یہ ثابت ہے نماز روح نہیں پڑھتی، نماز وہی پڑھے گا جس کے روح کا جسم سے تعلق ہوگا. کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کی رفتار ذرا دیکھیے. حضور نے یہاں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ابھی براق بیت المقدس نہیں پہنچا تھا کہ حضور کے استقبال کے لیے حضور کے پہنچنے سے پہلی حضرت موسیٰ بیت المقدس پہنچ گئے. اب آپ بولیں براق کی رفتار کا یہ حال تھا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ کا بیت المقدس میں پہنچ کر نہ صرف حضرت موسیٰ کا بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر بیت المقدس میں نبی کے استقبال کے لیے حاضر ہیں. کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ سب اپنے جسم کے ساتھ
وہاں موجود ہیں اور امام النبی جن کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن معراج۔ عزیزان محترم، پتہ چلا وہ کیسے پہنچے؟ رفتار نبوت سے پہنچے۔ براق کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے رفتار نبوت۔ براق نہیں پہنچا، انبیاء پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ رفتار نبوت رفتار براق سے کتنا تیز ہے۔ آپ کو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں تو یہ ملے گا کہ اللہ کے رسول جب مسجد حرام سے چلے تو براق پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو براق پر سوار تھے، اس کے آگے براق نہیں تھا۔ واپسی میں بھی علماء کا ایک مشہور اور معتمد قول ہے کہ نبوت کے رفتار سے مصطفیٰ واپس آئے، براق کی رفتار سے نہیں، نبوت کی۔ اسی لیے تو نبی نے دیکھا وضو کا پانی ویسے بہہ رہا ہے، بسترا ویسے ہی گرم ہے، کنڈی ویسے ہی حرکت کر رہی ہے جیسے نبی کے روانہ ہونے کے وقت تھی، کیونکہ رفتار نبوت یہ رفتار براق سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ حضرت جبریل وہاں پہنچتے ہیں۔ صخرہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کی سواریاں بنتی تھیں، تو حضرت جبریل نے براق کا لگام پکڑا اور صخرہ بیت المقدس میں جا کر کے اس براق کو باندھا۔ معزز سامعین، ظاہر جبریل ساتھ تھے، میکائیل ساتھ تھے، اسرافیل ساتھ تھے، 70,000 فرشتے ساتھ تھے، براق بھاگ تو نہیں جاتا، باندھا جا رہا ہے۔ یہ بندوں کو بتانے کے لیے کہ اپنے اسباب اور اپنے سامان کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، اور یہ حفاظت و انصرام یہ نبوت کا طریقہ ہے۔ اسباب پر اعتماد کرو، پھر مسبب الاسباب پر۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام سرکار کے دست انور کو پکڑ کر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اذان کہی اور انہوں نے ہی تکبیر کہی۔ اب ہر نبی کو یہ خواہش ہے کہ منصب امامت کس کو ملتا ہے، تو جبریل نے سرکار کے دست انور کو پکڑا اور مصلی امامت پہ آگے کر دیا۔ یا رسول اللہ، امامت آپ کا حق ہے۔ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ وہ نماز کون سی تھی؟ آپ کے علم کے لیے عرض کر دوں، بعض نے کہا تہجد کی نماز تھی، بعض نے کہا فجر کی نماز تھی، بعض نے کہا نہ فجر کی تھی نہ تہجد کی۔ وہ 2 رکعت خاص نماز تھی جس کا حکم پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے، ان کو پڑھانا ہے اور ان کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی عظمت و فضیلت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں پر واضح اور ظاہر ہو جائے۔ تو ایک خاص نماز تھی، اور سرکار نے اس میں پڑھا کیا؟ پہلی رکعت میں قل یا اور دوسرے میں قل هو اللہ۔ یہ سرکار نے قرات فرمائی۔ قرات سے فراغت کے بعد ہر نبی نے خطبہ دیا، ہر نبی نے اخیر میں سرکار نے خطبہ دیا اور اپنی ان عظمتوں کا، اوصاف و کمالات کا تذکرہ کیا جن اوصاف و کمالات سے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو متصف کیا تھا۔ جب سرکار خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل کھڑے ہوتے ہیں اور انبیاء کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں بِهَذَا فُضِّلَكُمْ محمد علیکم، یہی وہ اوصاف و کمالات ہیں جس کے بنیاد پر سارے نبیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اب اس کے بعد پھر نبی کا اختصار یہ کہ سفر شروع ہوتا ہے، پہلی زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے۔ پہلے آسمان کا مطابق بھی 500 سال کا ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کے جو فضا ہے یہ 500 سال کی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں، اسی طرح 7ویں آسمان تک چلے جائیے۔ اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ جب آسمان اول پہ پہنچے تو جبریل نے آسمان کے درمیان سے کہا کھولو۔ کہا کون؟ انا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ سوچیں، پوری
فرشتوں کی جماعت کو معلوم ہے جبریل تشریف لے گئے ہیں، امام النبیین کو لینے کے لیے گئے ہیں، اور اے فرشتے تو اتنا بے خبر ہے، سوال پر سوال کرتا چلا جا رہا ہے، کون تمہارے ساتھ کون ہے؟ علماء لکھتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ وہ فرشتہ جبریل سے یہ عرض کرے زبان حال سے، اے جبریل تم ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، لیکن آج بتاؤ جسے لینے کے لیے بھیجا گیا ہے اسے لے کر آئے ہو یا نہیں؟ آج دروازہ تو محمد رسول اللہ کی تسلی لے کے لے گئے، دروازہ کھلا، مصطفیٰ آگے بڑھے، آسمان اول ہے، لمبے قد کے ایک بزرگ تشریف فرما ہے، دائنے طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، حضور کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا بالابن الصالح، اے نیک بیٹے تیرا آنا مبارک ہو۔ جبریل نے سے اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے جد کریم حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ دائنے طرف جو چیونٹیوں کی طرح ذریت موجود ہے اور روشن ہے، تابندہ ہے، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، اور بائیں طرف جو ہے جو سیاہ ہیں چیونٹیوں کی طرح یہ کافروں کی جماعت ہے۔ جب مومنوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، اور جب کافروں کو دیکھتے ہیں تو غم و اندوہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے جسم کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی۔ سرکار آگے بڑھے۔ حضرات بہت مختصر کر کے بات عرض کرتا ہوں، چلے جا رہے ہیں۔ آسمانوں میں حضرت آدم سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نے دیکھا کہ بیت المعمور میں بیت المعمور کیا ہے؟ جیسے ہم انسانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ایسے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، جو بالکل کعبہ مقدس کے محاذات میں ہے، یعنی بیت المعمور کو اگر زمین پہ اتارا جائے تو وہ کعبہ شریف ہی کے اوپر آئے گا۔ اسی لیے قبلہ عمارت کا نام نہیں، قبلہ اس پوری فضا کا نام ہے جو کعبہ کے نیچے تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے۔ آپ ہوا میں پرواز کریں گے جب بھی ادھر ہی آپ کو چہرہ کرنا ہے، زمین کے اندر گھس کر نماز پڑھنا ہے جب بھی آپ کو اسی طرف چہرہ کرنا ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں فرشتوں کی امامت فرما دیجیے۔ وہاں نبیوں رسولوں کی امامت تھی اور یہاں فرشتوں کی امامت فرما دیجیے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرشتوں کی امامت فرمائی اور حضور کے اقتداء میں فرشتوں نے نماز پڑھی۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، پھر واپس جاتے ہیں، اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ یہاں آ جاتا ہے دوبارہ اسے یہ شرف حاصل نہیں ہوتا، پھر بھی بے شمار فرشتے اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ سرکار آگے بڑھے، سدرہ آیا۔ سدرہ کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا اسی لیے اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کے آگے جانا یہ میرے صرف نبی کی صفت ہے، نہ اس کے آگے کوئی فرشتہ گیا، نہ اس کے آگے کوئی نبی و رسول گیا، اس کے آگے جانا یہ صرف میرے آقا کی صفت خاصہ اور وجہ امتیاز ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کی پتیاں ہاتھی کے کان کی طرح بخاری کی روایت میں ہے کآذان الفیل، اور اس کے پھل کے بارے میں فرمایا گیا کا قلال حجر، حجر ایک مقام تھا جہاں مٹکے تیار ہوتے تھے، مسجدیں بنا کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ جنتی جب بیر کے پھل کو کھانے کی تمنا کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ درخت پہ چڑھیے یا لگی سے توڑیے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنتی جیسے ہی اپنے مسند پہ بیٹھا ہو کر تمنا کرے گا، اس کی شاخیں جھک کر اس کے دامن کی طرف آ جائیں گی، بیٹھے بیٹھے اسے توڑے گا۔ جب وہ بیر کو توڑے گا تو اندر سے ایک حور نکلے گی جو جنتی کی خدمت کرے گی اور وہ پھل کو تناول کرے گا۔ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی وہ ایک الگ
मंदिर है जन्नत का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सिदरतुल मुंतहा है, इसकी जड़ से 4 नहरें जारी हैं। 2 नहरें बातिन हैं, 2 नहरें ज़ाहिर हैं। बातिनी नहरों को कौसर व सलसबील कहा जाता है, और ज़ाहिरी नहरें, इनकी जड़ है सिदरतुल मुंतहा का दरख्त का जड़, असल वहाँ है, और ये बहती है दुनिया में, वह है नीलो फुरात। नीलो, ये दोनों नहरें दुनिया में रही, इनकी असल कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा की जड़। अब जिब्रील से अल्लाह के नबी ने फरमाया, चलो आगे चलो, सिदरतुल मुंतहा से आगे चलो। कहा, या रसूल अल्लाह बस। सादी कहते हैं, फरोगे तजल्ला बसोजत परम, ए मेरे आका, एक बाल भी अगर मैं इसे आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर सब जल जाएंगे, मेरे बालों पर सब जल जाएंगे। किससे जल जाएंगे? तो सादी की ज़बान में तजल्ली इलाही से जल जाएंगे, ताब ना ला सकेंगे। मगर उशाक ने लिखा है कि हकीकत मोहम्मदिया की ताब ना ला सकेंगे और उसी में जल करके राख हो जाएंगे। ए अल्लाह के रसूल, जब आप सिफत बशरियत से मुत्तसिफ थे तो मैं आपके साथ था, आप सिफत मलकूतियत से मुत्तसिफ हुए तो मैं आपके साथ रहा। अब तो सिदरा के बाद आप अपनी हकीकत में जलवगर होने वाले हैं। किसी फरिश्ते की ताब ताकत कहाँ है कि वो आपकी हकीकत को देख सके? या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हकीकत की ताब ना ला करके जल जाऊँगा। एक आशिक ने अर्ज़ किया, वाह वाह जिब्रील, तुम्हारा इश्क मैंने देख लिया। अरे नबी ने फरमाया था आगे बढ़ो, तो तुम्हें देखना चाहिए कह कौन रहा था? अरे तुम्हारे जगह सिद्दीक़ अकबर होते तो बढ़ जाते, फारूक आज़म होते तो बढ़ जाते, बिलाल होते तो बढ़ जाते, क्योंकि वो जानते हैं इश्क जितना जलता है उतना ही निखरता है। सिद्दीक़ अकबर जले, मुसलमानों के सर के ताज बन गए, बिलाल जले, सरदार हो गए। या सैयदना बिलाल कहकर हजरत उमर उनको बुलाते हैं, काश तुम्हारे इश्क का इम्तिहान ले लिया, तुम तो परवाने से भी कम ठहरे। परवाना जागता है जाऊंगा जल जाऊंगा, फिर भी जाके दम दे देता है। अरे तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, जलते तो नबी के हुक्म पर जलते ना, और नबी के हुक्म पर जलने वाला कभी मरता नहीं है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये तो सूफियों ने निकात बयान किया। अल्लाह के रसूल आपने उलमा से सुना है, जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह आप आगे जाइए, मेरा आगे जा गुज़र नहीं है। भाई होना तो ये चाहिए था कि जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह आप भी बच जाइए। अरे जिब्रील के पर जल रहे हैं तो आपका जिस्म कैसे बाकी रहेगा? मगर नहीं, जिब्रील ने रोका नहीं और मुस्तफ़ा रुके भी नहीं। जिब्रील ने अगर मुस्तफ़ा को अपनी तरह समझा होता तो रोक लेते। मुस्तफ़ा ने जिब्रील को अपनी तरह समझा होता, कहते चलो। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम रुक जाओ भाई, तुम्हारी मंजिल यही है, मगर हम तो वहीं से आए हैं, कुछ नहीं था, मैं लामका में था, मेरी मंजिल है वो, अपने मंजिल में जाने में मुझे कोई घबराहट नहीं है, तुम रुक जाओ, हम वहीं से आए हैं, वहीं जाना है, मेरे लिए आना जाना कोई मुश्किल नहीं है। मुस्तफ़ा आगे बढ़े, प्यारे मुस्तफ़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बुराक ने अच्छा एक बात और अर्ज़ करें, आपने उलमा से सुना होगा कि हज़रत जिब्रील से मुस्तफ़ा ने कहा तुमने वफ़ादारी का हक़ अदा किया है ना, अब मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो, कोई आरज़ू हो, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। हल लका हाजती या जिब्रील, या जिब्रील अगर कोई हाजत हो तो बताओ ना, कोई ज़रूरत हो तो बताओ ना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये नबी कहाँ फरमा रहे हैं? ज़मीन पर नहीं, मस्जिद हराम में भी नहीं, मस्जिद अक़सा में भी नहीं, सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचने के बाद नबी फरमा रहे हल लका हाजतुन, ए जिब्रील कोई हाजत है? अब क्यों नबी ने फरमाया? जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया था
برہنہ کر کے گوفن میں بٹھایا گیا تھا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا حل لکا حاجتی یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کو اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبریل نے پوچھا تھا حضرت ابراہیم سے، اور حضرت ابراہیم نبی کے جد کریم تھے، جد کریم پر احسان گو یا نبی پر احسان تھا، اللہ کے نبی آج اسی بھی احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تم نے میرے جد کریم سے پوچھ کر کے احسان جتا دیا تھا نا، آؤ آج ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دے دیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے یہ نبی ہے جس پر صرف اس کی خالق و مالک کا احسان ہے بلکہ پوری کائنات پر نبی کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی وہاں فرما رہے ہیں، مکہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، آسمان اول میں نہیں، نبی وہاں پوچھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں اے دنیا میں رہنے والوں، زبان حال سے نبی اعلان فرمانا چاہتے ہیں میرا اختیار خالی زمین پر نہیں ہے، زمین میں تھا تو بھی با اختیار تھا۔ صدیق اکبر کو صداقت دی ہے، عمر کو عدالت دی ہے، عثمان کو سخاوت دی ہے، علی کو شجاعت دی ہے، حسن کو سعادت دی ہے، حسین کو شہادت دی ہے۔ وہاں تھا جب بھی با اختیار تھا، سدرۃ المنتہا پر ہوں جب بھی با اختیار ہوں۔ بولو کیا چاہتے ہو، کیا حاجت ہے؟ یا رسول اللہ، ان کو بھی معلوم ہے ایسا پیغمبر ہے جس کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، تو مانگا بھی تو کیا مانگا، سبحان اللہ، مانگا تو یہ مانگا یا رسول اللہ، ہے تمنا، ہے آرزو، کیا ہے یا رسول اللہ؟ کل میدان قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو ان کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت دے دی، پل سے گزارو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے گزارو، خاک گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ، اس بات کی اجازت ملے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میں اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دوں؟ اے معزز سامعین ذرا غور کرو، کل میدان قیامت میں جبریل کے پروں پر قدموں کو رکھ کے پل صراط سے گزرنا ہے، نماز چھوڑ کر کے گزرو گے اس معصوم فرشتے کے اوپر پروں پر، روزہ چھوڑ کے گزرو گے، زکوٰۃ نہ دے کر گزرو گے، رشوت لے کر کے گزرو گے، حرام کے مرتکبین ذرا غور کرو، کہاں وہ مقدس معصوم فرشتے کا پر ہوگا جہاں تمہارا قدم ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مقدر پروں پر گزرنے کے اہل بنا لو، اہل بناؤ۔ پیارے مصطفیٰ نے، بہت دیر ہو گئی، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس تقریر کی تکمیل کی جائے گی۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور صاحب خانہ ان کے بھائیوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اولاد میں، نیک میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں سلام۔